سوات جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا ہے، وہ کتاب نہیں ہے، اس میں سیاہی ہے، لیکن جب قلم سے لکھا جائے تو کوئی کتاب لکھی جا سکتی ہے اور قرآن کی کاپی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن جیسی کتاب تو کائنات میں نہیں ہے، لیکن قرآن کی کاپی ہو سکتی ہے، قرآن کا ایک نسخہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے سیاہی کے انتشار سے یا سیاہی کے ریزہ ریزہ ہو جانے سے کوئی چیز مرتب ہو جاتی ہے، کوئی چیز بنتی ہے۔ اور خدا نے یہ فرمایا کہ اس کی تجلی کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب بہت سے لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیا نتیجہ نکلا۔ انہوں نے اس کو صرف ایک ہیبت، ایک جلالت اور ایک شان اور ایک دبدبے کے معنی میں لیا۔ کہاں کی بات سے خدا کی شان، اس کی عظمت اور اس کی جلالت و بزرگی کی وجہ سے کوہ طور اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور باری گران ہوا اور جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن یہ بات بغیر حکمت کے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ گوہری عقل یا کوہ عقل پر جب خدا نے تجلی ڈالی تو اس تجلی کے ڈالنے میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اس پہاڑ نے ایک روحانی کتاب کی صورت اختیار کر لیا اور وہ ایک باطنی کتاب بن گیا پہاڑ۔ اور اسی طرح خدا کی تجلی نہ صرف کوہ عقل پر ڈالی گئی تھی بلکہ اس سے پیشتر روحی منجمد پر بھی خدا نے تجلی ڈالی تھی، اور جس کی وجہ سے روحی منجمد عالمی زر ہو گئی تھی۔ روحی منجمد تو وہاں بھی ایک کائنات بن گئی خدا کی تجلی سے۔ تو اس مقالے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں، اور بہت ساری اصولی اور بنیادی حکمتیں اس مقالے میں ہیں۔ وہ یہ کہ جس طرح حج کا فریضہ شریعت میں اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب کہ کوئی حاجی خانہ کعبہ کے تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے بالآخر حجر اسود کو یا تو چومتا ہے یا استسلام کرتا ہے۔ استسلام کا مطلب کہ ہاتھ سے چھوئے اور پھر اس چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دے، یہ استسلام ہے۔ شریعت کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اور یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ جب کوئی شخص مقاماتی روحانیت سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، لیکن معراج ایک وسیع تصور ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی ایسی حد، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے کہ جس پر جا کر روحانیت کا سفر مکمل ہو جائے اور انتہا ہو جائے، اور ہاں ایسی چیز ہے، اور وہ ہے کوہ عقل، جس کے بے شمار نام ہیں۔ دنیا میں خانہ کعبہ میں جا کر کوئی حاجی
पत्थर को छूने की कोशिश करता था या छूता था या उसको बूसा देता था, तो इस छूने की क्या मानी? ये मानी कि वहाँ जो कोई अक़ल है वो किसी नूरानी हस्ती के हाथ में है, वो नूरानी हस्ती छू रही है और उस पत्थर को, उस पहाड़ को हाथ में ले रही है। क्या मालूम कि कुछ मज़ीद तहक़ीक़ करने से जो शख्सियत सामने है वो शख्सियत आप खुद साबित हो जाएं कि दुनिया में गोया आपने या किसी और ने हजर अस्वद को छुआ था, तो अब आप उस हजर अबयज़ को छू रहे हैं। तो मतलब कोई इशारा हिकमत से खाली नहीं है। और कहते हैं कि जब खुदावंद आलम ने इंसानों से अपनी रुबूबियत का, अपनी परवरदिगारी का अहद पैमान लिया, तो फिर उस अहद पैमान को, यानी इस तरह से अहद पैमान हुआ कि खुदा ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, आया मैं तुम्हारा पालने वाला परवरदिगार नहीं हूँ? कालू बला, सबू ने कहा कि क्यों नहीं खुदावंद, आप बेशक हमारे परवरदिगार हैं। तो फिर इस इकरार के बाद कहते हैं कि इस पत्थर में जो दुनिया में आया है, इसके अंदर उस अहदनामा को जो खुदा और बंदों के दरमियान हुआ था, एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो इस पत्थर में रखा। लेकिन ये भी एक मिसाल है कि एक तहरीर एक पत्थर के अंदर किस तरह रखी जाती है, सिवाय ये कि वो जो कोई अक़ल है, वो जो गौहर अक़ल है, उसमें बेशुमार मानी हैं। वो एक ऐसी कामिल और मुकम्मल किताब है कि जिसको फैलाया जाए तो वो कुरान हो जाएगा, और कुरान को क्लोज किया जाए, लपेटा जाए, तो गौहर हो जाएगा। कायनात को लपेटा जाए, गौहर हो जाएगा। गौहर को फैलाया जाए तो कायनात बन जाएगी। इसलिए पीर नसर खसराव ने अपनी एक नज़्म में, जो दीवान में है, और दीवान तो कई तरह से छप गए हैं, एक नया दीवान छप गया है जो बड़ी ज़खामत के साथ है। उसमें खुद ही सवाल फरमाते हैं और ख़ुद ही जवाब देते हैं। पूछते हैं कि इस कायनात को, आसमान और ज़मीन को खुदा ने किस चीज़ से पैदा किया? फरमाते हैं कि लूलू से पैदा किया, गौहर अक़ल से पैदा किया। लेकिन गौहर अक़ल से किस तरह पैदा किया, ये बात तशरीह तलब है। ताहम बहरहाल यानी रूहानियत के आला मकाम पर जो कोई अक़ल है, देखिए इसका नाम कोई अक़ल, कोई तूर, जबल और बहुत से नाम हैं। जिस चीज़ के फैलाने से कायनात बनती हो, तो फिर कायनात में जितनी अशिया हैं उन तमाम अशिया के नामों का इतलाक़ उस पर हो जाएगा, क्योंकि वो ज़ख़ामत के बग़ैर एक गौहर होने के बावस्फ़ इस पूरी कायनात की नुमाइंदगी करता है। तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसका नाम पत्थर भी होगा, पहाड़ भी होगा, और बहुत सारे नामों का
اس پر اطلاق ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، کتاب مکنون میں ہے، مکنون پوشیدہ۔ قرآن کریم جس کو حقیقی معنوں میں کریم کہنا چاہیے، باکرامت کہنا چاہیے یا معزز کہنا چاہیے، وہ قرآن کتاب مکنون کے اندر پوشیدہ ہے، اور اس کتاب مکنون کو کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن مطہرون جو پاک کیے گئے ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں۔ اس پاکیزگی کی بھی بات کریں گے تو شاید آپ کو مزہ آئے۔ یہ پاکیزگی کس نوعیت کی ہے، کس قسم کی ہے؟ علمی ہے، عرفانی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں دعا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری نسل سے ایک امت کو پیدا کریں اور اس امت میں سے ایک رسول کو پیدا کریں تاکہ وہ رسول اس امت کو آیات پڑھیں اور ان کو پاک اور پاکیزہ کریں۔ یہاں پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس امت سے عام امت مراد نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے وضاحت کی ہے قرآن کی روشنی میں کہ امت، یہ امت، خاص امت اماموں کی جماعت ہے، انہی میں سے پیغمبر پیدا ہوئے تھے اور انہی پر روحانیت میں آیات خداوندی پڑھتے تھے، انہی کو پاک اور پاکیزہ کرتے تھے، جس طرح آیت تطہیر کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ پھر یہی ائمہ اس کتابی مکنون کو چھوتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جس میں قرآن پوشیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جن کو ائمہ حضرات پاک کریں گے اپنے علم سے، حکمت سے، معرفت سے، محبت سے اور جملہ ہدایات سے، وہ پاک شدگان، وہ خوش نصیب لوگ جو اماموں کے ہاتھ سے پاک ہوئے ہیں، وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کتابی مکنون کو چھو لیں گے، اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس میں سے کتاب کو، قرآن کو پڑھیں گے۔ ایسے اسرار ہیں آپ کے دین میں، اور ان اسرار کے جاننے سے اور سننے سے ایک نمایاں فرق و امتیاز پیدا ہو جاتا ہے عوام اور خواص میں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم پر خداوند کے کیسے کیسے احسانات ہوئے ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اور کس قدر بے شمار نعمتیں ہیں، اور امام کے دامن اقدس کے تھامنے سے کیسی کیسی رحمتیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، کتنی برتری اور افضلیت ملتی ہے، حالانکہ دنیا والوں کے بڑے بڑے دعویٰ ہیں، لیکن نہیں، یہ خداوند عالم کی مرضی ہے اور اس کی رحمت ہے۔